سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوبا سیاح لامکا وجہ منفقا در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقرع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں سب مل کر بلند آواز سے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ سوے لالہ زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، پھول کیا دیکھو میری آنکھوں میں دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں، جان ہے جان کیا نظر آئے کیوں عدو گردے غار پھرتے ہیں، رکھیے جیسے ہیں خانہ زاد ہیں ہم مول کے عیب دار پھرتے ہیں، لاکھوں قدسی ہے کار خدمت پر لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں، اور کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتنے ہزار پھرتے ہیں۔ آج کی یہ محفل اصلاح اعمال اور عقائد کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ کرم میں اس محفل کو قبول فرمائے۔ جس آیہ کریمہ کی میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ رب العزت اس میں اپنے مومن بندوں کو دو ذمہ داری عطا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو، ایمان والو فرماتا ہے اللہ رب العزت۔ انسان کی عقل دنگ ہے اگر اس لقب پر توجہ کرے، اس لیے کہ اللہ نے ہزاروں امتیں گزاری اس دنیا میں، حضرت آدم کے دور سے عیسیٰ علیہ السلام تک، مگر کسی کو اللہ رب العزت نے اس لقب سے یاد نہیں کیا۔ ہر لقب چھوٹا ہے اس لقب کے آگے۔ ذرا غور فرمائیں، جلسے کا ناظم اگر ہمیں خطیب اعظم کہہ دے تو ہمارا سینہ 156 کی طرح ہو جاتا ہے، جیسے آج ہندوستان والوں کو 56 کی چھاپی سے بہت شوق ہے۔ اگر کوئی خطیب کہہ دے، ادیب کہہ دے، پیر کہہ دے، قطب اور ابدال کہہ دے تو ہمارا سینہ 56 کا ہوتا ہے۔ ذرا غور تو فرمائیں، یہ ناظم جھوٹ بھی بول سکتا ہے، سچ بھی بول سکتا ہے، لیکن اللہ نے نبی کا غلام ہونے کی وجہ سے ہمیں کیا لقب عطا فرمایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے اے ایمان والو، ذرا غور فرمائے، کوئی خطیب جنت میں جائے گا کوئی گارنٹی ہے، کوئی ادیب جنت میں جائے گا کوئی گارنٹی ہے، لیکن اللہ جسے ایمان والا کہہ دے اسے جنت میں جانے سے کون روک سکتا ہے۔ حضور کی غلامی کتنی بڑی چیز ہے، پتہ چلا یہ لقب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی امت کو نہیں دیا، حضرت عیسیٰ کی امت کو نہیں دیا، خلیل اللہ ہونے کے باوجود خلیل اللہ کی امت کو عطا نہیں کیا۔ اگر یہ لقب اللہ نے کسی کو عطا کیا تو صرف اور صرف محبوب کی امت کو، امت محمدیہ کو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہونے میں کیا ہم پر کرم کیا ہے، اسی لیے ہمارے مرشد سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی فرمایا کرتے تھے کہ میں کسی چیز پر ناز نہیں کرتا، نہ سید ہونے پہ ناز ہے، نہ قطب ابدال ہونے پہ ناز ہے، نہ عالم القاری ہونے پہ ناز ہے۔ اگر اشرف کو ناز ہے تو
نے اپنے محبوب کو امتی بنایا ہے اور پھر کیا محبت سے یاد کیا ہے. سبحان اللہ. اے ایمان والو، ایمان والو، اللہ اکبر، کیا بڑا لقب ہے یہ، اس سے بڑا لقب کوئی. اس لیے آپ کو بھی کہتا ہوں بہت القاب کے چکر میں مت پڑو، ورنہ قیامت کے دن القاب دینے والے سے بھی اللہ پوچھے گا اور القاب پر پھولنے والوں سے بھی اللہ. تم قابل کس نہیں تھے اور بڑے بڑے القاب لے کر کے بیٹھے تھے. اللہ ہم سب کو پناہ میں رکھے. میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی کہ ہم حضور کے غلام ہیں کوئی ہمارے لیے لقب نہیں، کوئی اعزاز نہیں ہے. علامہ جامی کہتے ہیں بندہ عشق شدی ترک نسب کل جامی، بندہ عشق شدی ترک نسب کل جامی، کی درا ابن فلاں ابن فلاں چیزیں نیست. اے جامی نسب پر گھمنڈ نہ کر، حضور کا غلام بن جا. اگر تو حضور کا غلام کہلانا اس کا بیٹا کہلانے سے بہت بہتر ہے. سبحان اللہ. سلمان فارسی سے کسی نے پوچھا سلمان تیرا نسب کیا ہے، تو کہتے ہیں میں محمدی. کیا بات ہے، سبحان اللہ. میں محمدی ہوں، میں محمدی ہوں، میں محمدی ہوں. جب سلمان نے کہا کہ میں محمدی ہوں تو سلمان نے تو اپنی غلامی کو پیش کر دیا، مگر وہ کریم کسی کا احسان رکھتے ہیں. اللہ اکبر. سلمان نے اپنے آپ کو محمدی کہا تو صحابہ کی کائنات میں صرف سلمان ہے جس کو رسول اللہ نے فرمایا سلمان منا اہل البیت، کہ سلمان تو میری اہل بیت سے ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نبی کے گھر میں پیدا ہونے والے اہل بیت ہیں، باہر سے کوئی آنے والا اہل بیت نہیں ہو سکتا. لیکن سلمان نے محمدی کیا کہہ دیا تو حضور نے کہا پھر تو میرا ہو گیا، تو میری اہل بیت سے ہو گیا. اسی لیے بہت سارے بزرگوں نے کہا اب سلمان کو فارسی نہ کہا کرو، اب سلمان تو محمدی ہے. سبحان اللہ. مگر اسی پہ بات ہوگی تو بہت لمبی بات ہوگی، ٹائم بہت زیادہ ہو گیا اور ہم لوگ پہلے ہی تاخیر سے پہنچے. شوق سے تاخیر سے نہیں پہنچے، مجبوری میں پہنچے، ہے نا. ہاں، فلائٹ کے لیٹ ہونے کی وجہ سے ہم بہت تاخیر ہوئی ہمیں آنے میں، اور ہم وہاں سے مغرب کے وقت نکلے بنارس سے اور سیدھا یہیں پہنچے. کہیں رستے میں جو ہے میں نے تو نہ کوئی چائے پی نہ کہیں رکے، سیدھا یہاں. اتنی احتیاط سے آ رہے تھے کہ استنجا بھی نہ کریں تاکہ باوضو منبر پہ پہنچے اور سیدھا بیان کریں. بس اسی لیے آپ شوق میں بیٹھے تو ہم بھی. مجبوری انسان کو کیا نہیں کرتا، ہمارے ہاتھ میں تو نہیں رہتا نا، اس لیے کہ سفر ہے، سفر اپنے ہاتھ میں نہیں رہتا ہے. مگر آپ لوگ بہت سمجھدار لوگ ہیں کہ آپ ہماری مجبوری کو سمجھ کر بیٹھے ہوئے، آپ غصے میں آ کے بھاگ نہیں گئے. آپ لوگ سمجھدار لوگ ہیں. میں اسی لیے میں اپنی بات کو پوری کرتا ہوں. بہت ٹائم آپ سے نہیں لوں گا لیکن تھوڑے سے وقت میں بات کرتا ہوں. اللہ آپ کی سمجھداری کو سلامت رکھے. آمین. تو اللہ نے آپ کو لقب دیا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. اور ایک جگہ نہیں، پورے قرآن میں کم و بیش 82 مقامات، 82 جگہ اللہ نے کہا اے ایمان والو. ذمہ داری دو ہی دی. نمبر 1 قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو. دیکھیے قرآن کا اسلوب دیکھیں. قرآن کہہ رہا اے ایمان والو. اب ایمان والا ہے تو جہنم میں تو جانا نہیں ہے نا، لیکن اللہ فرما رہے ہیں ہم تو ڈالنا نہیں چاہتے کیونکہ تم میرے محبوب کا غلام ہے، لیکن تیری بھی کوئی ذمہ داری ہے نا. تو نے وہ رستہ ہی نہیں چلنا جس پہ چل کے تو جہنم میں جائے. قوا انفسکم، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے. وَأَهْلِكُمْ نَارًا، اور اپنی اولاد کو بھی جہنم سے بچا لے. بس تھوڑی دیر اسی پہ اگر آپ سننا چاہ رہے ہیں، شاید اس علاقے میں بھی پہلی مرتبہ آیا ہوں، اگر آپ سننا چاہ رہے ہیں تو میں اس پر تھوڑی سی بات کروں گا جتنا دیر آپ کا ذوق سلامت رہا.
اب دو ذمہ داری ہے، اصلاح معاشرہ پر گفتگو ہے، اس لیے دو ذمہ داری ہے، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو اور اپنی اولاد کو جہنم سے بچا لو۔ اب مسلمانوں آپ سے پوچھتا ہوں، اللہ نے جو ذمہ داری سونپی ہے کیا ہم اس پر عمل کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے، آسان سی بات ہے، آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں یا جہنم میں جانا چاہتے ہیں؟ تو ہر مسلمان تو یہی کہے گا کہ میں جنت میں جاؤں گا۔ دیکھو اگر آپ وائس سے پوچھیں، اگر زاہد سے پوچھیں، ظاہری علم والوں سے پوچھیں تو وہ کہیں گے جنت میں جانا چاہتے، کیوں؟ تو کہاں وہاں حوریں ہیں، وہاں نہریں ہیں، وہاں پھل ہے، وہاں پھول ہے، وہاں یہ ہے، وہاں وہ ہے، وہاں وہ ہے، اور تھکے گا نہیں زاہد جنت بیان کرتے ہوئے۔ لیکن اگر عاشقوں سے پوچھو تو وہ کہے گا میں بھی جنت میں جانا چاہتا ہوں، لیکن جنت میں اس لیے جانا چاہتا ہوں کیونکہ وہاں میرے محبوب کا دیدار ہونے والا ہے، سبحان اللہ۔ وہاں دیدار یار، جنت سے ہمیں اسی لیے دلچسپی ہے کہ وہاں یار کا دیدار ہونے والا ہے۔ سوچو تو صحیح کیا مزہ آئے گا، اللہ کا بھی دیدار ہوگا، رسول اللہ کا بھی دیدار ہوگا، اولیاء اللہ کا بھی دیدار ہوگا۔ آج دنیا میں جن کے مزارات پہ جاتے ہو، آج مزار پہ نظر رک جاتی ہے، جنت میں مزار والے کو اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھو گے، رسول اللہ کو اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھو گے، اللہ کا دیدار کرو گے۔ صحابہ پوچھتے اللہ کا دیدار کیسے ہوگا جنت میں؟ تو فرمایا جیسے تم چاند کو دیکھتے ہو اسی طرح تم اپنے رب کا دیدار کرو گے۔ ذرا بتاؤ تو صحیح مسلمانوں، جس کا محبوب اتنا خوبصورت ہے اس خدا کے حسن و جمال کا عالم کیا ہوگا؟ جب بنانے والا بننے والے کا کوئی جواب نہیں ہے تو بنانے والے کا کیا جواب ہوگا؟ حضور کے حسن اور خوبصورتی کا عالم یہ تھا کہ جب چاند کے سامنے کھڑے ہوتے تو چاند حضور کے چہرے میں نظر آیا کرتا تھا، سورج کے سامنے کھڑے ہوتے سورج حضور کے چہرے میں نظر آیا کرتا تھا، دیواروں کے سامنے کھڑے ہوتے دیواروں کا عکس حضور کے چہرے میں نظر آیا کرتا تھا، اور حضور جب چلا کرتے تھے تو حضور کا سایہ زمین پہ نہیں پڑتا تھا، مٹی پہ قدم رکھتے تھے تو مٹی پہ قدم کا نشان نہیں پڑتا تھا، اور جب پتھر پہ قدم رکھتے تھے تو پتھر پر نشان قدم پڑ جایا کرتا تھا۔ جس گلی سے گزر جاتے تھے اس گلی سے خوشبو ہی خوشبو نکلا کرتی تھی، اسی لیے صحابہ کو نبی کا پتہ پوچھنا نہیں پڑتا تھا، جس گلی سے تازہ خوشبو آتی تھی اسی گلی میں صحابہ چلے جاتے تھے، رسول اللہ کو پا لیا کرتے تھے۔ میرے امام کہتے ہیں کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، اور بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، اور وہی دھوپ ان کی ہے ماشاءاللہ، مٹ گئے آپ مٹانے والے، حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا، کہتے ہیں اگلے زمانے والے، جگمگا اٹھی میری گور کی خاک، تیرے قربان چمکنے والے، آسیو تھام لو دامن ان کا، وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے، سنیوں ان سے مدد مانگے جاؤ، بڑے بکتے رہے بکنے والے، اور کیوں رضا آج گلی سنی ہے اٹھ میرے دھوم مچانے والے۔ اللہ اکبر، جب حضور اتنے خوبصورت تھے تو ان کو بنانے والے کہ حسن جمال کا عالم کیا ہوگا، اس اللہ کا دیدار کرو گے، اللہ اکبر، تو جنت ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے بھائیوں، ذرا بتاؤ جس جنت میں اللہ کا دیدار ہے، رسول اللہ کا دیدار ہے، نبیوں کا دیدار ہے، بولو بھائی وہاں جانا چاہتے ہو کہ نہیں جانا چاہتے؟ بولو جانا چاہتے ہو نا، کتنے لوگ جانا چاہتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ لیکن جنت بہت مشکل نہیں ہے، جنت بہت آسان ہے۔ میرے امام کہتے ہیں وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ اب آپ کو جانا جہاں ہے، بہت آسان لفظوں میں آپ کو جانا جہاں ہے، آپ وہی راستہ اختیار کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک راستہ کلکتہ کو جا رہا ہے اور ایک راستہ جا رہا ہے ممبئی کی طرف۔ اب آپ مجھے بتائیں، بہت دھیان سے آپ سن رہے، اللہ آپ کی نسلوں کو اور آپ کو بھی سلامت رکھے، ورنہ اتنی رات تک کوئی سنتا نہیں ہے۔ یہ آپ لوگوں کی محبت ہے نبی کے گھر والوں کے ساتھ، الحمدللہ علی احسان ہی۔ ذرا غور
غور فرمائیں، اگر آپ ممبئی کے راستے پہ چلیں گے، آپ کوئی ہو، عالم ہو، ڈاکٹر ہو، ٹیچر ہو، انجینئر ہو، کوئی ہو، ممبئی کے راستے پہ چلیں گے تو کیا زندگی بھر کبھی کلکتہ پہنچ پائیں گے؟ کیونکہ دونوں راستے اپوزٹ سمت میں جاتے ہیں، دونوں کی منزلیں جدا ہیں، دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ بتاؤ آپ کتنے بھی ذہین ہو، آپ کتنے بھی اچھے ہو، کتنے بھی برے ہو، کچھ بھی ہو، ممبئی کے راستے پہ چلیں گے تو کیا آپ کبھی کلکتہ جا سکیں گے؟ بولو جا سکیں گے؟ اگر بات سمجھ میں آ رہی تو جواب دو، جا سکیں گے؟ نہیں۔ اور اگر کلکتہ کے راستے پر چلیں گے تو زندگی بھر ممبئی جا سکیں گے؟ نہیں جا سکیں گے۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، جب آپ ممبئی کے راستے پہ چلیں گے تو کلکتہ نہیں پہنچ سکتے، کلکتہ کے راستے پہ چلیں گے تو ممبئی نہیں پہنچ سکتے، مطلب جو راستہ چلو گے اسی کی منزل پر پہنچو گے۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ جانا سب جنت میں چاہتے ہو اور یقیناً جنت میں جانا چاہتے ہو، دعا کرتا ہوں اللہ تمہیں بھی جنت دے، مجھے بھی جنت دے، ہماری نسلوں کو جنت دے، رسول اللہ کے پڑوس میں جنت دے۔ لیکن ایک بات پوچھتا ہوں، آپ جانا چاہتے ہیں جنت میں، لیکن راستہ آپ نے کون سا چنا ہے؟ کیا وہ راستہ جنت کا ہے؟ اب میں آپ سے پوچھتے جا رہا ہوں، جواب دینا آپ کی ذمہ داری ہے۔ آج میں تقریر اکیلے نہیں کروں گا، آپ کو میرے ساتھ مل کے تقریر کرنا ہے۔ ذرا توجہ فرمائیے گا، کیا آپ نے راستہ جنت کا چنا ہے؟ اب میں سوال کرتا ہوں، بتائیے جنت میں جو جانے والی ٹیم ہے، جو جنت میں جانے والی ٹیم ہے، غوث پاک ہے، غریب نواز ہے، مخدوم سمنا ہے، صابر پاک ہے، حضرت وارث پاک ہے، امام حسن ہے، امام حسین ہے، صدیق اکبر ہے، فاروق اعظم ہے، عثمان غنی ہے، مولا علی ہے، سعد، سعید، طلحہ، زبیر، ابو عبیدہ، عبد الرحمن ابن عوف، ابو ہریرہ، خالد ابن ولید، یہ سب جنتی لوگ ہیں کہ نہیں ہے؟ کوئی شک ہے اس کے اندر جنتی ہونے میں؟ سب جنتی لوگ ہیں۔ مطلب اب یہ لوگ اس راستے پر پہنچ کر کے جنت میں پہنچ گئے۔ اب کیا آپ اسی راستے پہ چل رہے ہو؟ اب آپ ذرا چیک کیجئے، دیکھو آپ داڑھی منڈا رہے ہو، آپ داڑھی منڈا رہے ہو، پھر کہتے ہو میں نے جنت میں جانا ہے، تو اب دو چیزیں ہوگی، یا تو غوث پاک کے جنتی ہونے میں آپ کو کوئی شک ہے، یا پھر آپ کے اپنے جہنم کے راستہ چننے کے بارے میں آپ کو سوچنا پڑے گا۔ جب غوث پاک کو آپ مانتے ہیں کہ وہ جنتی ہے تو انہوں نے داڑھی تو نہیں منڈائی، تو پھر تم داڑھی منڈا کر جنت کے راستے پر کیسے ہو؟ مجھے ایک سوال کا جواب دیجئے۔ اور اگر یہ ہے کہ داڑھی منڈانے والا جنت میں جائے گا تو پھر وہ داڑھی رکھنے والوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اب آپ مجھے بتائیں یہ راستہ آپ نے کون سا چنا؟ سرکار غوث اعظم اور غریب نواز دونوں بزرگوں کا نام لوں گا، باقی سارے نام اب آپ کے ذہن میں آئیں گے۔ اب مجھے بتاؤ کیا ان میں کوئی بے نمازی تھا؟ اگر یہ لوگ اس راستے پہ چل کے جنتی ہیں تو پھر آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ اور اللہ اکبر، اگر نمازی جنتی ہے تو بے نمازی جنتی کیسے ہو سکتا؟ اور بے نمازی جنتی ہے تو نمازی جنتی کیسے؟ دونوں میں کوئی ایک ہی جنت میں جائے گا، کیونکہ دونوں راستے الگ ہیں، دونوں میں کوئی ایک ہی کلکتہ جائے گا، دونوں میں کوئی ایک ہی ممبئی جائے گا، راستے چونکہ الگ الگ ہے، اپوزٹ سمت میں ہے۔ اب مجھے بتاؤ اگر نمازی ہونا جنتی ہے تو بے نمازی ہونا جنت کا راستہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ماں باپ کو خوش کرنا جنتی ہے تو ماں باپ کا دل دکھانے والا جنتی کیسے ہو سکتا ہے؟ بیوی کے ساتھ اس نے سلوک کرنا جنتی ہے تو بیوی کو مارنے پیٹنے اور گالی دینے والا جنتی کیسے ہو سکتا ہے؟ مومن کی تقریر کرنے والا جنتی ہے تو مومن کا دل دکھانے والا جنتی کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر، بیٹی سے پیار کرنا جنتی ہے تو بیٹی کو دکھ دینے والا جنتی کیسے ہو سکتا ہے؟ حلال کھانے والا جنتی ہے تو حرام لقمے کھانے والا جنتی کیسے ہو سکتا ہے؟ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، راستہ چنتے ہو جہنم کا اور خواب دیکھتے ہو جنت میں جانے کا، ایسا نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے یاد رکھنا، راستہ جس طرف جا رہا ہے وہ راستہ جہنم کی طرف ہے، داڑھی منڈانے کا راستہ جہنم کی طرف ہے، بے نمازی پن کا راستہ جہنم کی طرف ہے، عورتوں کو پاک کی نظر سے دیکھنے کا راستہ جہنم کی طرف ہے، موبائل کے مس یوز کرنے کا راستہ جہنم کی طرف ہے، موت کو بھول جانے کا راستہ جہنم کی طرف ہے، ماں باپ کا دل دکھانے کا راستہ جہنم کی طرف ہے، علماء کی توہین کرنے کا راستہ جہنم کی طرف ہے۔ اور سمجھتے ہو یہ جہنم کیا ہے؟ اب میری زبانی نہیں، اپنے نبی کی زبانی سن لو، لرز جاؤ گے، کانپ جاؤ گے، اللہ کرے دلوں میں بات اتر جائے۔ تمہیں پتہ ہے یہ جہنم کیا ہے؟ یہ کہانی قصہ نہیں ہے، یہ
جلسے کے مقرروں کی اپج نہیں ہے، یہ جلسے کے ناظموں کی کاوشیں نہیں ہیں۔ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ کریم رؤوف و رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنم اتنی بھیانک جگہ ہے، اللہ اکبر، جتنا بیان ہوا ہے یہ صرف سمجھنے سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ جہنم میں جو عذاب دیا جائے گا نہ کسی کان نے سنا ہے، نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کوئی دماغ اس کا تصور کر سکتا ہے۔ کیا ہے جہنم؟ صرف سمجھنے سمجھانے کے لیے فرمایا 1000 سال تک جہنم کو بھڑکایا گیا تو اس کی آگ سرخ ہو گئی، 1000 سال اور بھڑکایا گیا یعنی 2000 سال تک بھڑکایا گیا، اس کی آگ سفید ہو گئی، 3000 سال تک بھڑکایا گیا، اس کی آگ سیاہ اور کالی ہو گئی۔ میرے آقا فرماتے ہیں جہنم کی آگ میں کوئی روشنی نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیں اپنی بیوی یا اپنی ماں یا اپنی بہن یا ہم خود ایک لکڑی جلا دیں اپنے ہاتھ سے 1 منٹ میں تو ہم اس کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتے، جس آگ کو اللہ نے 3000 سال تک کے بھڑکایا ہے، 3000 سال تک۔ ذرا بتاؤ میرے بھائیوں کیا ہم اس جہنم کی آگ کو برداشت کر سکیں گے؟ کیا ہے جہنم کی آگ؟ حضرت کعب احبار کہتے ہیں، کعب احبار کہتے ہیں کہ جہنم کو بیل کے ایک ناک کے سوراخ جتنا مشرق میں کھولا جائے گا تو جتنے لوگ مغرب میں کھڑے ہوں گے ان کے بھیجے ان کے سروں میں ایسے کھولنے لگیں گے جیسے چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی میں پانی کھولنے لگتا ہے۔ ذرا تصور کرو میرے بھائیوں، جہنم کو مشرق کی طرف بیل کے ایک ناک کے سوراخ جتنا جہنم کو مشرق میں کھولا جائے گا، اپوزٹ سمت میں کھڑے رہنے والے ان کے بھیجے کھولنے لگیں گے جیسے ہانڈی میں پانی کھولتا ہے۔ بتائیے جب اس کی گرمی اور حرارت کا یہ عالم ہے میرے بھائی، تو جس کو پورا اٹھا کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا اس کا کیا بنے گا؟ میرے بھائیوں ذرا بتاؤ اپنے گھر کے گیزر کا گرم پانی اگر زیادہ گرم ہو جائے اپنے ہاتھ میں چلا جائے تو تلملا جاتا ہے انسان۔ گیزر کا پانی گرم ہم برداشت نہیں کر سکتے، ہائے وہ جہنم کا دردناک عذاب جس کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں، سچے رسول صادق و مصدوق فرماتے ہیں کہ جہنم میں سب سے کم سب سے ہلکا عذاب جس جہنمی کو دیا جائے گا، یہ میرے آقا کا فرمان ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ میرے سرکار فرماتے ہیں جہنم میں سب سے کم سب سے ہلکا عذاب یہ ہے کہ جہنمی کے پیر میں آگ کی جوتی پہنائی جائے گی، اور وہ آگ کی جوتی جب اس جہنمی کو پہنائی جائے گی تو اس کے سر کا بھیجا کھول کر اس کے پیروں پہ گرنے لگے گا۔ یہ جہنمی سب سے کم عذاب ہے۔ اب مجھے بتائیں جب سب سے کم عذاب یہ ہے تو سب سے زیادہ عذاب کیا ہوگا؟ پھر میرے آقا سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کم عذاب تو یہ ہے، زیادہ عذاب کیا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جہنم کے اندر ایک وادی ہے، اس وادی کا نام وادی حبہب ہے، اور اس میں ایک وادی ہے اس کا نام وادی لملم ہے، اور اس وادی کا حال یہ ہے کہ ایک دن میں 36 مرتبہ جہنم اس سے پناہ مانگتا، جہنم خود بھی اس سے پناہ مانگتا، جہنم خود بھی جس سے پناہ مانگے ذرا غور کی۔ اللہ اکبر، میرا کلیجہ کانپتا ہے، میرا کلیجہ کانپتا ہے یہ بات بیان کرتے وقت، کیونکہ حضور کی حدیث، اس میں شک کریں تو کافر ہو جائے، شک تو کر ہی نہیں سکتے، اس میں شک کر ہی نہیں سکتے۔ حضور کا فرمایا ایک دن میں 36 مرتبہ جہنم خود بھی وادی لملم سے پناہ مانگتا ہے۔ فرمایا لوگوں اس کے اندر جو بچھو ہے وہ اونٹوں کی طرح موٹے موٹے بچھو جو کھیتوں میں رہتے ہیں وہ انگوٹھے ان کی انگلیوں کی طرح رہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچھو، اور آقا علیہ السلام سچے رسول فرماتے ہیں کہ اس میں جو بچھو ہے وہ بختی اونٹوں کی طرح موٹے موٹے ہیں اور اتنے لمبے ہیں کہ 70 سال تک کے گھوڑا جتنی لمبائی میں دوڑ سکتا ہے اتنا لمبا ایک بچھو ہے۔ ایک بار ڈسے گا، ایک بار وہ بچھو ڈسے گا، 1000 سال تک کے زہر جسم میں گھومتا رہے گا، 1000 سال تک جسم میں زہر گھومتا رہے گا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے جب زہر اس کے جسم میں گھومے گا تو اس کی ہڈیوں کو چور چور کر دے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ اس وادی میں کون جائے، کون داخل؟ ذرا غور کریں، اس میں جس سے جہنم بھی 36 بار پناہ مانگا ہے اس میں جائے گا، اللہ کس کو داخل کرے گا؟ آقا فرماتے 3 لوگوں کو، 3 لوگ اس میں جائیں، اس میں 3 لوگ جائیں۔ نمبر 1 جو جھوٹی قسم کھاتا تھا،
دنیا میں جو جھوٹی قسم کھا، آج جھوٹی قسم کھانے کو لوگ گناہ ہی نہیں سمجھتے. جھوٹی قسم بڑی بڑی قسم کھا جاتے. میرے بھائیوں، سچی قسم سے بھی بچو، سچی قسم بھی نہ کھائے جب تک جان پر، مال پر اور عزت پر بن نہ آ جائے. ایک دم آخری اینڈ جس کو کہتے ہیں دیوار سے لگ جانا، اب کوئی چارہ رستہ نہیں، تب تک سچی قسم بھی نہیں کھانا. کیوں؟ کیونکہ جو سچی قسم بھی بات بات پہ کھائے گا اللہ اس کی روزی سے برکت کو اٹھا لے. سچی قسم فرمایا، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میرے ناموں کو قسموں کا نشانہ مت بناؤ، میرے ناموں کو قسموں کا نشانہ مت بناؤ. اور پھر ایک حدیث سن لو، پتہ نہیں آپ نے سنی یا نہیں سنی، جنہوں نے سنا ہے وہ یاد کر لے، جنہوں نے نہیں سنا وہ یاد رکھیں. اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ اللہ فرماتا ہے جو میرے نام کی جھوٹی قسم کھاتا ہے میں اس پہ بھی لعنت کرتا ہوں اور اس کی 7 پشتوں پہ لعنت کرتا ہوں. جو ایک بار جھوٹی قسم کھا لے اللہ کے نام کی، اللہ اس پہ بھی لعنت کرتا ہے اور اس کی 7 پشتوں پہ اللہ لعنت فرمائے گا. ذرا غور کیجئے، یعنی تم نے ایک بار جھوٹی قسم کھائی ہے تو تمہاری 7 پشتیں پریشان ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں مولانا ہم تو نیک ہیں، نمازی ہے، سب کرتے ہیں، پھر بھی پریشان رہتے ہیں. اوپر کسی نے بدماشی کی، ماں باپ اچھا کرتے ہیں، خاندان کے لوگ اچھا کرتے ہیں تو نسلوں کو اس کی برکت ملتی ہے، اور اگر یہ برا کر کے جاتے ہیں تو نسلوں میں اس کی نحوست بھی باقی رہتی ہے. کچھ گناہ ایسے کہ نسلوں میں ہم اتنا کماتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ ہماری نسلیں اچھی. ارے نسلوں کو تو ہم سوچتے بھی ہمارے بچے اچھے رہے، لیکن اللہ فرما رہا ہے جھوٹی قسم کھانے والوں تمہاری 7 پشتوں پہ میں لعنت کروں، وہ تم اللہ کی رحمت سے محروم کر دیے جائیں گے. اب بتاؤ، اپنے بچوں کا بھلا نہیں چاہتے؟ جو ایک بار جھوٹی قسم کھائے اس کا یہ حال ہے، جو ایک دن میں 4 بار جھوٹی قسم کھائے. اب تو مسلمان کا حال یہ ہو گیا کہ 250 روپے کی چپل بیچنے کے لیے بھی وہ جھوٹی قسم کھاتے. 250 روپے کی چپل بیچنے کے لیے بھی وہ جھوٹی قسم کھاتے. ذرا بتائیں، قسم آج کوئی گناہ سمجھتا ہی نہیں، لیکن کتنا بڑا گناہ ہے قسم، کتنا بڑا گناہ ہے قسم کہ وہ وادی جسے وادی لملم کہتے اس میں ڈالا ہے. پھر میرے آقا فرماتے دوسرے نمبر پہ جو جائے گا، فرمایا جس نے دنیا میں حرام مال کھایا ہو، حرام مال کھانے والا اس میں جائے گا، اس کے اندر داخل کیا جائے گا. ہائے ہائے ہائے، آج مسلمانوں کو دیکھو، لقمے چیک کرو، داڑیاں رکھ لی، عمرہ ہو رہے، حج ہو رہا ہے، سب ہو رہے، لقمے صحیح نہیں ہے. اگر آپ برداشت کر سکے تو معذرت کے ساتھ، سب کی بات نہیں کرتا لیکن زیادہ تر جو نیچے بیٹھے ان کے لقمے بھی صحیح نہیں، جو اوپر بیٹھے ان کے لقمے بھی صحیح نہیں، الا ماشاءاللہ. آپ لوگ ہم کو بھی حرام کھلاتے، خود تو کھاتے ہی کھاتے. پہلے مقرر لوگ جاتے تھے، ایک تقریر کرتے تھے، ماحول بدل جاتا تھا. ابھی مقرر تقریر کرتے کرتے مر بھی جا رہے ہیں تو کوئی سدھرنے کو تیار ہو جاتا. اگر جان بوجھ کے اگر آپ مقرر نے حرام کھایا تب تو وہ مجرم ہے، لیکن آپ لوگ کھلا دیتے اس کو پتہ ہی نہیں چلتا. مجرم تو نہیں ہے لیکن تاثیر تو گئی نہیں، تاثیر تو جائے گی. حجاج بن یوسف جب کوفہ پہنچا، حجاج، یہ حجاج کو نہیں جانتے ہو؟ سینکڑوں صحابہ کا قاتل ہے، اس کا ظلم مشہور ہے، بہت بڑا ظالم تھا، یہ بڑا اپنے زمانے کا دجال اور فریبی اور مکار. حضرت عبداللہ ابن زبیر جیسی ہستی کو اس نے شہید کر کے مکہ المکرمہ میں لٹکا دیا تھا. عبداللہ ابن زبیر کون ہے؟ ہجرت کے بعد سب سے پہلے پیدا ہونے والا شخص، یہ بھی صحابی، ان کے باپ بھی صحابی، اور یہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کے بھانجے ہیں اور رسول اللہ کے رشتے میں بھتیجے. ام المومنین کے بھانجے، حضور کے بھتیجے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی جو دادی تھی وہ رسول اللہ کی سگی پھپھی تھی، بڑا عظیم خاندان ہے. حضرت زبیر ابن عوام کی امی حضرت صفیہ رسول اللہ کی پھپھی ہیں. بہرحال تو یہ حجاج، اس کا ایک تعارف اور سن لیں. آپ نے سنا ہوگا اور بچے دعاؤں سے پیدا ہوتے ہیں، حجاج بددعا سے پیدا ہوا. جب مولا مشکل کشا پر کوفہ والوں نے بے وفائی کی تو مولا مشکل کشا نے بددعا کی تھی کوفہ والوں کے لیے کہ اللہ یہ مجھے ستاتے ہیں،
تو ایک ایسا بچہ پیدا کر جو ان کو میرے صبر کا بدلہ لے، ایسا ظالم ان پہ مسلط کرنا میرے بعد کہ وہ ان کو پہ بدلہ لے۔ تو جس دن مولا مشکل کشا کی شہادت ہوئی اسی دن حجاج کی ولادت ہوئی، اور جب یہ کوفہ آیا تو تھا بڑا ظالم، تو کوفہ کے لوگوں نے کہا حجاج ہم جانتے ہیں کہ تو ظلم بہت کرتا ہے، لیکن کوفہ میں 5 بزرگ ایسے ہیں، 5 کہ وہ جس کے لیے دعا کرتے ہیں وہ بھی قبول ہوتی ہے، اور جو بد دعا کرتے ہیں وہ بھی قبول ہوتی ہے۔ حجاج نے کہا اچھا وہ 5 بزرگوں کے نام بتاؤ، نام بتائے۔ حجاج نے کہا ان 5 کو دعوت پہ بلاؤ۔ دیکھ رہے دھیان دینا، میں علماء کی بھی ائمہ کی بھی توجہ چاہتا ہوں، برا نہیں ماننا، میں تمہارا خادم ہوں، تمہارا جوتی اٹھانے والا، سے مشورہ دے سکتا ہوں۔ آپ ایسے نہیں ہیں، ہر جگہ نہ کھایا کرو، سب کے نذرانے نہ لیا کرو، اس لیے کہ عوام بگڑ جائے گی تو اتنا نقصان نہیں ہوگا جتنا ہمارے بگڑ گئے، ہمارے غیر محتاط ہونے سے۔ حضور مفتی اعظم رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ عوام کا ننگا ہو جانا جتنا برا ہے، امام کا سر سے ٹوپی اتارنا اتنا ہی برا ہے۔ غور فرمائیں، اتنی بڑی بات کہتے ہیں حضور مفتی اعظم رحمت اللہ۔ مفتی اعظم متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی ایک میرے مفتی اعظم کا تقویٰ ہے۔ بہرحال تو اس نے ان 5 کو اپنے محل میں دعوت دے کے بلایا اور کھانا کھلایا۔ دیکھیے جان بوجھ کے حرام کھائیں گے تو گنہگار بھی ہوں گے، تاثیر بھی جائے گا، لیکن اگر انجانے میں بھی چلا گیا نا لقمہ تو اپنا اثر دکھے۔ جب ہم پیاز کھا لیں تو منہ پر اثر آتا ہے، منہ میں بدبو آتی ہے، کیلا کھا لے چھینک آتی ہے، دہی کھا لے کھانسی آتی ہے۔ یوپی میں مثل مشہور ہے، یوپی والے کہتے ہیں دہی نہ کھاؤ رات کو ورنہ چور نہیں آئیں گے۔ یوپی والے کہتے ہیں، صوفی صاحب ہمارے یہ بھی یوپی سے ہمارے بڑے عزیز ہیں، انہی کے ساتھ ہم آئے ہیں کہ دہی نہ کھاؤ ورنہ رات میں، دہی اگر کھاؤ گے تو تمہارے گھر میں رات میں چور نہیں آئیں گے۔ تو آپ لیکن کہتے کہ دہی نہ کھاؤ، جب بھائی چور نہیں آئیں گے دہی کھانے سے تو کھانا چاہیے نا، لیکن کیا کہتے دہی نہ کھاؤ ورنہ رات میں تمہارے گھر چور نہیں آئیں گے۔ تو آخر دہی کھانے سے گھر میں چور کیوں نہیں آتی؟ تو ان کا اس کا مطلب یہ ہے، بہت دور سے بات آتی ہے کہ دہی رات کو کھاؤ گے تو کھانسی آئے گی، اور کھانستے رہو گے تو کھانسی کی آواز سن کر کے چور تمہارے گھر میں نہیں آئے گی۔ تو جب دہی کھانے سے کھانسی آ سکتی ہے، کیلا کھانے سے چھینک آ سکتی ہے، رات کو ٹھنڈے پانی سے نہانے سے بخار آ سکتا ہے، تو جب یہ چیزیں اثر دکھاتی ہے تو لقمہ اثر نہیں دکھاتا؟ لقمہ آج ہماری پوری توجہ عبادتوں کی طرف ہے۔ مولا مشکل کشا سیدنا علی پاک فرماتے ہیں لوگ عبادتوں میں محنت کرتے ہیں اور علی عبادت سے زیادہ عبادت کی قبولیت پر محنت کرتا ہے، کیونکہ اگر چھوٹا عمل قبول ہو جائے تو وہ چھوٹا نہیں رہ جاتا، بڑا رد ہو جائے تو بڑا نہیں رہ جاتا۔ اگر کتے کو پانی پلانا پسند آ جائے تو اس پر بھی جنت مل جاتی ہے، اور ہزاروں سال عبادت کرنے والے سے ناراضگی ہو جائے تو اس کو شیطان بنا کر کے بھگا دیا جاتا ہے۔ بات قبولیت کی ہے، اور کس کا قبول ہوگا اس کی کوئی گیا۔ لوگ رابعہ بصیر رابعہ بصیر رابعہ بصیر خوب کہتے ہیں، رابعہ بصیر رات رات بھر عبادت میں کا بالکل کرتی تھی، لیکن رابعہ کی ترقی کا راز تمہیں پتا ہے کیا؟ ایک دن رابعہ سے کسی نے پوچھا اتنی بڑی ولیہ بننے کا راز تو بتا، کہ کعبہ تیرے استقبال کے لیے آتا ہے، کعبہ تیرے استقبال کے لیے آتا ہے، روزانہ روزہ رکھتے نفل اس لیے، رات رات بھر نمازیں پڑھتے اس لیے؟ کہا نہیں، یہ سب توفیق تو بعد میں ملی، جو راز ہے یار کو پانے کا وہ یہ ہے۔ ایک کتا دم توڑ رہا تھا، اس دم توڑتے ہوئے کتے کو میں نے پانی پلا کے اس کی جان بچا لی، اسی پہ اللہ نے مجھے یہ مقام عطا کر دیا۔ یہ راز کسے پتا، کسے بتائیں؟ یار کو پتا نہیں کیا پسند آ جائے۔ کبھی کبھی سینکڑوں سال کے عابدوں کو بھی توجہ سے نہیں دیکھا جاتا، اور ایک نیکی کرنے والے کو سید الطائفہ بنا دیا جاتا۔ بس اتنی سی نیکی، کسی نے کہہ دیا میں سید ہوں، میرے لیے ہار جا، اور ہار گئے۔
خدا نے سید الطائفہ بنایا. اللہ کی شان ہے, بس قبولیت کی بات ہے, بس قبولیت کی. تو بہرحال حجاج نے بلایا, آپ تھک گئے تو میں بات پوری کر دیتا ہوں. آپ تھکن لگی آپ کا نہیں نا؟ ہاں ماشاءاللہ, زیادہ نہیں, بس تھوڑی دیر اور. ہاں ویسے ہمیں ابھی اور ایک لمبے سفر پہ جانا ہے, یہاں سے پٹنہ بھی بائی روڈ جانا ہے. ہاں تو اس لیے بہت دیر بھی نہیں کریں گے, ہم اپنی بات پوری کریں گے. 5 لوگوں کو حجاج نے اپنے محل میں بلایا اور بلا کر انہیں کھانا کھلایا. وہ بیچارے بولے والے لوگ, اللہ والے, کھا لیا کھانا. کھانا کھانے کے بعد جب وہ 5 بزرگ جانے لگے تو انہوں نے کہا, حجاج کان کھول کے سن لے, ہم نے سنا ہے کہ تو بڑا ظالم ہے, تو ہتھیار سے تو ڈرتا نہیں, لیکن ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا ہتھیار ہے دعا. ہم دعا کرتے وہ بھی قبول ہوتی ہے, ہم بد دعا کرتے وہ بھی قبول ہوتی ہے. اگر تو نے گڑبڑ کی ہم تیرے لیے بد دعا کریں گے. اس نے کہا چلو نکلو, چلو بھاگو, چلو یہاں سے, چلو چلو یہاں سے, اب تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. حجاج کو کہا کہ ہماری دعا اور بد دعا پوچھ لے کوفہ والوں سے. کہا اب کوئی دعا بد دعا کچھ نہیں. کہا کیوں؟ کہا یہ جو سارا بھرم تھا نا وہ حلال لقمے کا تھا, اب جو دعوت کیا نا تو میں نے تمہیں حرام کھلا دیا ہے, اب تمہارے پیٹ میں حرام گیا ہے نا, اگرچہ تم نے انجانے میں کھایا ہے, لیکن اب مجھے کوئی تم سے ڈر نہیں. اور ہوا ہی نہیں کہ جو تاثیر تھی پھر وہ بدل گئی. آج دنیا مسلمانوں کو کیا چاہتی ہے پتہ ہے؟ حرام کھلانے چاہیے, حرام کھا.